اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں 123 تک ترجمہ اور مختصر تفسیر کی تھی، تو آج ہم آیت نمبر 124 سے اس ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا ضرور کومنٹس کر کے کہ میری یہ کوشش آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی کہ اللہ نے کہا۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر ان تمام سخت آزمائشوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جو حضرت ابراہیم پر آئی، جن سے گزر کر حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام اور رہنما بنایا جائے، کیونکہ حضرت نوح کے بعد ہم لوگ پیچھے بات کر چکے ہیں کہ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم ہی پہلے پیغمبر تھے، تو انہوں نے اپنی ساری جتنی بھی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں تو ان ساری آزمائشوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، مختلف مقامات پر آئے گا، ہم لوگ پڑھیں گے آگے۔ تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا۔ جس وقت سے حق ان پر منکشف ہوا تھا، یعنی کہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ بات حق ہے، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو حضرت ابراہیم نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہیں تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔ یعنی یہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ ظالموں کے لیے نہیں ہے میرا وعدہ نا کہ میں ان کو بخش دوں گا، یہ تمہاری دعا ان کے لیے میں قبول کروں گا، یہ کسی بھی نبی کے لیے نہیں ہوتا کہ جو حق پر نہیں ہے تمہاری دعوت تمہاری اپنی فیملی میں سے بھی اگر کوئی قبول نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں۔ کوئی پچھلی آیات میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یعنی کہ حسب نسب کا ہونا، تعلق ہونا کسی بھی بڑی جماعت سے یا کسی بھی بڑے کسی اچھے منصب والے، اچھے حسب نسب والی فیملی سے، اچھے حسب نسب والے خاندان سے ہمارا تعلق ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ثابت نہ کریں کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورے اترتے ہیں، تو پھر وہ ایڈیشنل چیز ہو جاتی ہے کہ ہاں جی ہمارا خاندان بھی اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز پہ بھی ہمارے مال کو، ہمارے دولت کو، ہمارے یعنی کہ ہمارے پاس کتنی ہم نے دولت جمع کی، کیا 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 نہیں کیا، زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا اللہ تعالیٰ اگر ہمارا اپنا عمل صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم کو کہ میں تمہاری اولاد میں سے ان لوگوں کے لیے میں وعدہ نہیں کرتا جو اپنے حق میں ظلم کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ تو ہم پر ظلم نہیں کرتا نا، تو اپنے حق میں ہم لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ گمراہ یہودی اور مشرک بنی اسرائیل اس وعدے میں شامل نہیں ہوتے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے۔ پاک رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ کوڑے کرکٹ سے اس کو پاک رکھا جائے، خدا کے گھر کی اصل پاکی یہ ہوتی ہے کہ اس میں خدا کے سوا کسی کا نام نہ لیا جائے۔ جس نے خانہ خدا میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو معبود، اپنا حاجت روا، فریاد رس کی حیثیت سے پکارا، اس نے حقیقت میں اسے گندا کر دیا۔ یہ آیت ایک نہایت لطیف طریقے سے قریش کے جو مشرک تھے ان کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے
کہ یہ ظالم لوگ ابراہیم اور اسماعیل کے وارث ہونے پر فخر تو کرتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کی جو یعنی کہ ان کے نسب سے ہیں، ہم لوگ ان کے خاندان سے ہیں، وہ اس کے اوپر فخر تو بڑا کرتے ہیں، مگر وراثت کا حق ادا نہیں کرتے، الٹا اس حق کو وہ پامال کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جو وعدہ ابراہیم سے کیا گیا تھا، اس سے جس طرح بنی اسرائیل مستثنا ہو گئے ہیں، اسی طرح یہ مشرک بنی اسماعیل بھی اس سے نکل گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ حضرت ابراہیم سے کیا تھا کہ میں تمہاری بھئی یعنی کہ ساری اولاد کو بھی یعنی کہ اچھا رکھوں گا، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر چلیں۔ کسی بھی انسان کے لیے، ابھی پہلے میں یہ بات کر چکی ہوں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہاں میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہوں گی، سوری، کہ میرے قرآن پاک کا نا تجوید وغیرہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بات کی تھی۔ بہت سے لوگ مجھے جو میرے جاننے والے ہیں وہ کامنٹس نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ مجھے ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، بہنیں ہیں، اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو بڑا رک کے پڑھتی ہو، تو یعنی کہ نا تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتی آپ۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میری بات آپ تک پہنچے، اللہ کی بات، سوری میری بات نہیں، اللہ کی بات آپ تک پہنچے۔ تو میری یہ قرآن پاک کو ایسے پڑھنا آپ لوگ معاف کر دیجیے گا، اللہ بھی معاف کرے مجھے، میں کوئی غلطی، میں اس لیے تھوڑا رک کے پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ زیر زبر کی کوئی غلطی نہ ہو جائے، لیکن اصل میرا مقصد ہے کہ اللہ کی بات آپ تک پہنچا دو، تو آپ لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیجیے گا۔ تو تھوڑا میں رک کے اس لیے پڑھتی ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانیں گے دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن اور صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس میں شامل نہیں ہے کہ میں وعدہ کروں ان کے لیے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم رزق کے لیے دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا پہلے جو انہوں نے کہا تھا تو اس کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنی مومن اولاد کے لیے دعا کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سے جب یہ آ گیا حکم حضرت ابراہیم کو کہ میں تمہاری جو صالح اولاد ہے، یعنی کہ تمہاری قوم سے ہے، تمہارے آل میں سے ہے، تو حضرت ابراہیم تو سب کے لیے دعا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں صرف اور صرف ان کو بھی یعنی کہ بخشوں گا جو تمہاری نیک اور صالح اولاد ہے۔ تو اس لیے جب وہ اپنے رزق کے لیے اپنے مومن لوگوں کے لیے دعا کرنے لگے تو انہوں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مومن لوگوں کے لیے دعا کی، انہوں نے ظالم لوگوں کو اس میں شامل نہیں کیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے جواب میں اس غلط فہمی کو دور کر دیا اور انہیں بتایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے، یعنی کہ صالح امامت یعنی کہ میرے کہنے پر چلنا، میرے احکامات پر عمل کرنا، وہ ایک اور چیز ہے، امامت اور چیز ہے۔ یعنی کہ امام بندہ اس کو بناتا ہے، ہم لوگ مسجد میں بھی امام رکھتے ہیں تو ہم ایسے بندے کو امام رکھنا چاہتے ہیں جو اس کے پریکٹیکلی بھی وہ ان چیزوں کو فالو کر رہا ہو جو اسلام میں ہے۔ اور رزق کے دنیا دوسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ امامت دوسری چیز ہے اور رزق دنیا کا اور چیز ہے۔ اس لیے جو امامت ہے وہ صرف اور صرف مومنین کو ملے گی، جو صالح لوگ ہیں مومنین ہیں ان کو ملے گی، مگر دنیا کا جو رزق ہے وہ مومن اور کافر دونوں کو برابر دیا جائے گا، یعنی کہ مومن کو بھی دیا جائے گا اور کافروں کو بھی دیا جائے گا، جتنا جس کے حصے کا رزق ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ اگر کسی کو رزق دنیا میں فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھئی ہاں جی میں بھئی یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے، یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اور تو اس گمان میں نہ رہے کہ ہاں جی وہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے اتنا زیادہ تو وہ کوئی بڑا اللہ کا کوئی بھئی یعنی کہ لاڈلا ہو گیا ہے،
سوری لاڈلا ہو گیا ہے، تو اس گمان میں نہ رہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، اور تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دراصل حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے اس موقع پر کی تھی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ مسلم وہ جو خدا کے آگے سر اطاعت خم کر دے، خدا ہی کو اپنا مالک، آقا، حاکم، معبود مان لے، اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دے اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اسی طرز عمل کا نام اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ آدھی باتیں مانو، آدھی باتیں نہیں مانو، اپنی مرضی چلاؤ، نہیں، پوری طرح اسلام کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر کے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا۔ یہاں پر حضرت یعقوب کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ بنی اسرائیل براہ راست انہی کی اولاد ہے، کیونکہ ان کا نام ہی اسرائیل تھا نا، تو بنی اسرائیل انہی کی اولاد ہیں، تو اس وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ بائبل میں حضرت یعقوب کی وفات کا حال بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ اس وصیت کا کوئی ذکر نہیں ہے جو قرآن میں ہے۔ البتہ ایک کتاب ہے تلمود جس میں یہ تفصیل کے ساتھ درج ہے